گزشتہ دو جمعوں سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ خدا کی راہوں میں قدم مارنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر، رستے کی صعوبتوں اور مشکلات کو کیسے برداشت کرتے ہیں اور کس طرح ان تکالیف پر غالب آتے ہیں جو خدا کی راہ میں چلنے والوں کو ملتی ہیں۔ قرآن کریم اس کا جواب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ معجزہ دعا کے ذریعے ظہور ہوتا ہے، ورنہ انسان کے اپنے بس میں نہیں کہ خدا کی راہ پر چلتے ہوئے اس کی تکالیف کو صبر اور رضا کے ساتھ کلیتاً برداشت کر سکے اور پھر بجائے مشکلات سے مغلوب ہونے کے غالب بن کر ابھرے۔ بس یہ دو اکٹھی باتیں ہیں جو دعاؤں کا پھل ہیں، صرف انبیاء ہی کی نہیں بلکہ دیگر انعام یافتہ لوگوں کی دعاؤں میں سے ان دعاؤں کو قرآن کریم نے محفوظ فرما دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں، جن کو امت محمدیہ کے لیے بطور نمونہ محفوظ رکھا گیا۔ ایسی ایسی پرپرانی قدیم دعائیں ہیں اور ایسے ایسے وقت میں ہوئیں جب کہ کوئی ان کا گواہ موجود نہیں تھا۔ ایک ابراہیم تھے اور ایک ان کا بیٹا، اور ایسی بھی دعائیں تھیں جب کہ بیٹا بھی نہیں تھا، اکیلے ابراہیم دعا کر رہے ہیں جنگل بیابان میں۔ بظاہر وہ دعائیں ہمیشہ کے لیے فضاؤں میں کھوئی گئیں اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ کتنی مدت کے بعد، ہزاروں سال بعد، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر وہ دعائیں الہام کی گئیں اور آپ کو بتایا گیا کہ میرے ایک بندے ابراہیم نے اس طرح لک و دق صحرا میں یہ دعائیں کی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں بہت ہی قیمتی خزانہ ہیں، اور جن لوگوں کے لیے ان دعاؤں کو محفوظ کیا گیا اگر وہ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کتنی بد نصیبی ہوگی۔ بس دنیا کے خزانوں کے پیچھے تو لوگ بہت محنت کرتے ہیں، مگر وہ خزانے جو قرآن میں مدفون ہیں ان پر سرسری نظر سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ اگر ان میں ڈوب کر دیکھیں تو جو چیزیں بظاہر دلچسپی کا موجب نہ بھی دکھائی دیتی ہوں، غور کرنے کے بعد ان میں سے نئی نئی لذت کے مضامین نکلتے ہیں اور انسان کے دل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن کریم نے سورہ یونس آیت 86-87 میں بیان فرمائی ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی یہ دعا ہے، حضرت موسیٰ کی دعا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لے آؤ تو وہ ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ اس موسیٰ پر ایمان لانا ہے تو بہت مشکل، اور تھا بھی وہ فرعون کا زمانہ، اور ایسا جابر فرعون جس کا ذکر بحیثیت ایک جابر فرعون کے تاریخ میں محفوظ ہے، اور خود وہ اپنے جبر کا احساس رکھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی آواز پر یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بہت بڑا دعویٰ ہوتا، اور ایسا دعویٰ ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ ہم کلیتاً اس دنیا سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بس اس لیے انہوں نے آغاز ہی میں یہ کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ مشکل کام ہے، لیکن جس خدا پر توکل کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ بچانے والا بھی ہے، وہ ہر ظالم کے اوپر غالب آ سکتا ہے، ہر جابر سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اے خدا ہمیں ظالموں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا مضمون یہاں بہت دلچسپ رنگ میں دوہرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں فتنہ زبردستی دین کے بدلنے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جبر کے ذریعے تکلیفیں دے کر کسی کو اس کا دین بدلنے پر مجبور کیا جائے
تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ لا تکون فتنہ، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ جب فتنہ اٹھ جائے دنیا سے، والدین وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین بالآخر اللہ ہی کے لیے ہو جائے، کسی جبر اور زور کا محتاج نہ رہے، آزاد ہو جائے دین۔ تو لا تجلنا فتنۃ للذین، یہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، میں ایک مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا، وہ جبر اور ظلم اور تعدی کے ذریعے دنیا میں اپنا دین پھیلانا چاہتے ہیں اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، بس ان معنوں میں ہمیں فتنہ نہ بنا کہ ہم ان کے تختہ مشق بن جائیں اور وہ ہم پر آزمائشیں کرتے پھریں۔ دوسرا فتنہ کا مطلب ہے ٹھوکر کا موجب نہ بنا، کیونکہ فتنہ کا ایک مطلب ہے ٹھوکر۔ بس اے خدا جب ہم نے دین کو قبول کر لیا ہے تو ایسی کمزوریاں ہم میں نہ ہوں جن کو دیکھ کر وہ کہیں کہ دیکھو جی یہ مومنین ہیں، یہ غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں، لوگوں کو پاک کرنے والے ہیں، آپ اتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ بس ہر قسم کی غلطیوں سے پاک کرنے کی دعا بھی اسی کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر فتنہ کے دونوں معنوں کو ایک ملاپ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے خدا اگر تو نے ہمیں ان کے ظلم کا نشانہ بننے دیا تو ظالم لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کا خدا نہیں ہے، ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھوکر کا مضمون اور ظلم و ستم کا مضمون یہاں اکٹھا ہو گیا۔ بس یہ دعا جماعت احمدیہ کے لیے بہت ہی موزوں اور برمحل دعا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ابتلاؤں کا دور ہے اس میں اس دعا کو اس تمام وسعت کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے خدا کے حضور دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس مضمون میں اگر آپ اپنے احمدی مظلوم بھائیوں کے حالات کو پیش نظر رکھ لیں یا ان تکالیف کو جن میں سے آپ گزرے ہیں، روزمرہ جو ظلم مختلف جگہ پہ ہو رہے ہیں مختلف نوعیت کے، ان کو ذہن میں دہرا لیا کریں تو اس دعا میں بہت درد پیدا ہو جائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے متعلق جب آپ یہ سوچیں کہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے کمزور تھے، کتنے خطرناک جابر سے ان کا مقابلہ تھا، لیکن بات ہی اس سے شروع کی علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو توکل کے مضمون کو کبھی نہ بلائیں، تو دیکھیں اس دعا میں کیسی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہزارہا سال کی یہ دعا مر نہیں سکتی، زندہ دعا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پھر عرض کرتے ہیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافروں کی قوم سے نجات بخش اپنی رحمت کے ذریعے۔ یہاں جو نجات بخشنے کا مضمون ہے یہ غالباً ہجرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا اور فرعون ہجرت میں مانے تھا۔ بس نجینا سے مراد یہاں ہجرت ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس آخر پہنچے اور وہاں پناہ لی تو انہوں نے اسی لفظ کے ساتھ آپ کو خوشخبری دی کہ تو ظالموں کی قوم سے نجات پا چکا ہے۔ بس کامیاب ہجرت مراد ہے یہاں۔ تو یہ کہا کہ اے خدا ان میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں ان کے ظلم و ستم سے بچا، اور پھر اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں سے ہجرت کرنے کی، کامیاب ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ بیان کی، یہ ریکارڈ کی گئی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ بالعموم انبیاء کی طرف بد دعائیں منسوب نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ
2 یا 3 جگہ جہاں بددعائیں مذکور ہیں ان کا بغور مطالعہ کریں تو بددعا کرنے کی حکمت اور اس کا جواز بھی وہیں موجود ہوگا، اور مضمون بہت اچھی طرح کھل جاتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ کوئی پہلو شبہ کا باقی نہیں رہنے دیتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ قوم بار بار انکار کر رہی ہے اور ہر عذاب کے بعد وقتی طور پر توبہ کرتی ہے اور پھر دوبارہ انکار کر دیتی ہے، تو یہ دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے خدا جو قوم اموال کے تکبر میں مبتلا ہو وہ تو ایمان لا ہی نہیں سکتی۔ مالداروں کا اپنا ایک نفسیاتی رنگ ہوا کرتا ہے، اور اپنے سے غریب لوگوں کو ہمیشہ وہ تذلیل اور تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نفسیاتی مطالعہ کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا کہ عذاب تو آئے ہیں جیسا کہ خدا نے فرمایا، بار بار نشان دکھائے گئے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئیں، لیکن پھر یہ کیوں آخر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بظاہر ایمان لا کر پھر قدم پیچھے کی طرف ہٹا لیتے ہیں؟ تو یہ سوچتے ہوئے معلوم ہوتا ہے انہوں نے سوچا کہ اموال کا تکبر ان کو برباد کر رہا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے اموال پر حملہ کر، ان پر اموال ان کے برباد کر دے۔ وشدد علی قلوبہم، اور دلوں میں جو انانیت پیدا ہو گئی ہے ان کے دلوں پر سختی کر، ایسا عذاب ڈال جس سے دل نرم پڑ جائیں۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کا منہ نہ دیکھیں۔ اب یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھیں، حضرت موسیٰ نے کوئی نئی بات تو نہیں نکالی، اس کے باوجود خدا تعالیٰ کیوں ان لوگوں کو توفیق نہیں عطا فرما رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ ایمان لانے کے اہل نہیں رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو دعا اور قبولیت دعا کے درمیان ایک بہت ہی گہرا لطیف رشتہ ہوتا ہے جو سطحی مطالعہ سے نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ایسے لطائف کرتا رہتا ہے، اور یہ مضمون قرآن کریم کی دعاؤں اور استجابت دعا کے مضمون میں بہت ہی دلچسپ رنگ میں محفوظ فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ جب عذاب علیم دیکھ لیں گے پھر یہ توبہ کریں گے۔ خدا نے کہا ہاں ہمیں علم ہے کہ کس حد تک عذاب علیم دیکھیں گے تو توبہ کریں گے، لیکن دعا قبول کر لی۔ اور بعد میں فرمایا کہ جب ہم فرعون کو غرق کرنے لگے تو اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس فرعون نے اس وقت پکارا اب میں ایمان لایا ہوں، لا الہ الا الذی، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو انکار کر چکا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ انبیاء کی فراست بھی درست، کوئی صحیح نتیجہ نکالتے ہیں کہ ابھی اور عذاب میں شدت چاہیے، اس کے بغیر یہ مانیں گے نہیں، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ گناہ میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ جس قسم کا عذاب ان کو منواتا ہے وہ عذاب اس وقت آتا ہے جب کہ حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ایمان لانا بیکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لو تمہاری دعائیں سن کر ہم نے فرعون کو اس حد تک عذاب دے دیا جو بالآخر اس کا سر جھکانے، جس کے نتیجے میں بالآخر اس کا سر جھکا، لیکن خدا نے کہا کہ اب تو تیرے روح کا بچنے کا کوئی وقت نہیں رہا، چونکہ تو نے جب تک تیری روح خطرے میں تھی اس وقت تک تو موسیٰ اور موسیٰ کے رب کو قبول نہیں کیا، اب بدن کا خطرہ ہے تو اب تو کہتا ہے کہ مجھے بچا لے۔
تو فرماتا ہے ننجی کا بے بدنے کا، ٹھیک ہے الان آج روح کے بچنے کا وقت تو نہیں رہا، لیکن تیرے بدن کے بچانے کا وقت ہے، ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، اور وہ اس لیے بچائیں گے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں اس پیش آنے والے واقعہ سے متعلق تاریخ میں بہت سا ابہام موجود ہے۔ بالعموم تمام مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ فرعون وہیں اس وقت غرق ہو گیا تھا اور بچا نہیں بلکہ صرف اس کا جسم بچا تھا، اور تاریخ سے جہاں تک میں نے چھان بین کی ہے ایسی قطعی کوئی شہادت نہیں مل سکی کہ یہ فرعون جس کا ذکر چل رہا ہے یہ غرق ہو گیا تھا، کیونکہ جو ممی ملی ہے وہ ہے تو اسی فرعون کی، اس کے ساتھ واقعہ تو ضرور ایسا پیش آیا ہے، مگر یہ قطعی شہادت نہیں ہے کہ وہ غرق ہو کر مرا تھا۔ اس لیے آئندہ مزید جستجو تحقیق ہمیں بتائے گی کہ اصل واقعہ کیا ہوا، پھر اس آیت کی صحیح تفسیر ہمارے سامنے آئے گی کہ ننجی کا بے بدنے کا سے مراد خدا تعالیٰ کی کیا یہ تھی کہ ہم آج تیرے بدن کو بچائیں گے، تیری روح پھر بھی نہیں بچے گی، پھر تو واپس لوٹے گا اور تیرا یہ بدن دنیا کے لیے آئندہ عبرت کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم تجھے غرق تو کر دیں گے لیکن تیری لاش کو بچائیں گے، اور تیری لاش بعد میں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے گی۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ایک بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ابھی اس کا ایک پہلو تشنہ تحقیق ہے۔